بعد میں چھٹی ہو گیا اور آج ہمارا 6 دم ہو گیا نا. اس کو ڈیلی غسل کرو زبردستی. تو وہ تو جو ہمیں دیا ہوا تھا بیل کے پتے اس سے میں ڈیلی اس کو سادہ پانی سے نہا رہا تھا. کوئی بات نہیں, غسل کرانا ہے, نہیں اوپر نہیں ڈالنا. اچھا, پورا غسل کرانا ہے. نہیں اس طرح نا پھر اس کا اندر کا صفائی بھی کرنا ہے. ہاں اس طرح کہ گندگی کو شیاطین پسند کرتے ہیں. صفائی نے سب ایمان اس لیے بولا اور ہے. ہم کوشش کرتے اس کو نہانے کا مسئلہ یہ نہیں زبردستی کریں. ابھی تو یہ تو ہوش چیز اس کو نہیں نہانے دے گا. اس کو اپنا ہوش بالکل ذہن اس کو نہیں ہے پتا. آپ ہوش ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کو تو میں مخاطب ہی نہیں کر رہا نا. خود ہی کرو. بس ایک تو ہے آپ استغفار زیادہ پڑھیں آپ نا, کیونکہ استغفار پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں, ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آتا ہے, چاہے اولاد کی صورت میں آ جائے, چاہے مال کی صورت میں, چاہے کسی اور. ٹھیک ہے, جب آدمی استغفار میں لگ جاتا ہے نا, ایک تو میں گناہ بھی کروں, پھر اللہ کے سامنے بدماشی بھی کروں, تکبر بھی کروں. گناہ کو ہم گناہ تو سمجھتے نہیں ہیں. نہیں چلاؤ بھائی چلاؤ, کوئی نہیں آ رہی بات. ہاں جی, سب سے دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا, جس نے استغفار, جب تم استغفار کرو گے نا تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا, بیٹوں سے مدد کروں گا. اب بیٹوں سے مدد کیا ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہے اولاد تو تب بھی دوں گا, اگر بیمار ہے تو شفا دوں گا, نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنا دوں گا. اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد عمل کیا کرنا ہے آپ نے, استغفار پڑھنا. ابھی قاری صاحب نے جو فرمایا نا, ڈرنا. اللہ سے جو ڈر گیا, اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان. اب رزق خالی روٹی نہیں ہے, چاول نہیں ہے, رزق اولاد بھی ہے, کرسی بھی ہے, یہ اینک بھی ہے, نیک بیوی بھی ہے, نیک خامند بھی ہے, یہ رزق میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے, اللہ سے ڈرنا کیا ہے, یہ نہیں کہ گناہ بھی کروں پھر استغفار پڑھ لوں. کہتا ہے یہ گناہ میں گناہ ہی میں مارا گیا تو مجھے توفیق ہی نہ دے میرا رب استغفار کی. تو تقویٰ کہتے ہیں خوف کو. تو جو اللہ سے ڈر گیا, بھلے من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ہاں جی, پھر اللہ دنیا میں بھی اس کو جنتوں جیسے ہی سوتے دیتا ہے. تو اس لیے آپ جب اللہ سے ڈریں گے نا, گفتگو میں, معاملات میں, ہمیں شیطان کہتا ہو یار اللہ غفور رحیم تو ہے نا, اس میں کیا شک ہے. اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں. یہ نہیں کہ نبی کی نافرمانی کرتے جائیں تو اس کو استغفار, اس کو غفور الرحیم مانتے جائیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہوگا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے گا میں اللہ اس سے مانوں. تو تابع داری کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے حکم کو ماننا, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے وہاں رک جانا, اس کو کہتے ہیں تابع داری. اور تابع داری کا معنی ہی مسلمان ہے. مسلمان کا معنی کیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے تابع دار, بات کو ماننے والا. اللہ کو تو سارے مانتے ہیں, کافر بھی مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر مانتے ہیں, لیکن نبی کی ماننے والا مسلمان ہے, اللہ کی ماننے والا مسلمان ہے. یہ کی کا فرق ہے جس سے یہ ہمارا معاملہ ہے. اب ہم مسلمان بھی ہیں اور دنیا بھر میں ذلیل و رسوا بھی ہیں. اس کی کبھی وجہ سوچی؟ مال بھی ہے, ملک بھی ہے, فوجیں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن نہیں ہے تو کیا نہیں ہے, عزت نہیں ہے. تو عزت دینے والا کون ہے, ذلیل کرنے والا کون ہے؟ وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو وہ اس کو ذلیل کر سکتا ہے. تو یہ اس کی طرف سے رکا ہوا ہے نا سارا کچھ, یہ میرے اعمال ہے نا. کیونکہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ, تجھ پر جو بھی خوشیاں, جو بھی راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ما اصابک من سیئات فمن نفسک, تجھ پر جو بھی یہ ازمائشیں آئیں, یہ بیماری آئیں, تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ شیطان تو گناہ کرا کے بھی کہتا کوئی نہیں یار, دنیا نے کر لیتا تاں ہی ہو گیا.
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہی کرتا ہے نا، تبھی تو آدمی دلیر ہوتا ہے نا۔ اب میں گناہ بھی کرتا جاؤں اور ساتھ ساتھ فرما برداری بھی کرتا جاؤں، نماز بھی مجھے پڑھتے ہوئے 40-50 سال ہو گئے ہیں، گانے بھی سنتا ہوں، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہوں، برے کام بھی کرتا ہوں، تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک، یہاں لفظ ہے ان کا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب برے کاموں کی تخصیص بھی میں نے خود کی ہوئی ہے، بے حیائی کی بھی تخصیص میں نے خود کی ہے۔ جو میرے دماغ نے مانا وہ بے حیائی ہے، جو نہیں مانا وہ بے حیائی نہیں ہے۔ یعنی کسی کی بیٹی کو دیکھوں یہ بے حیائی نہیں، میری بیٹی کو کوئی دیکھے تو اس کو میں بے حیا ہوں۔ گھر میں بیٹھوں، ٹی وی میں بیٹھا ہو، ٹی وی لگا ہو، ساتھ پوتی بھی بیٹھی ہو، ساتھ نانی بھی بیٹھی ہو، گانا چل رہا ہے، گندا بندہ گانا بھی گا رہا ہے، گندی لڑکی اس کے ساتھ چمٹ بھی رہی ہے، نماز میں پڑھ کے آیا ہوں، ہاتھ میں میرے تسبیح ہے، ہاں جی، استغفار پڑھتا جا رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے زنا بھی کرتا جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اسی کا نام یہ ہے کہ نہیں، کسی کی بیٹی چاہے خبروں والی کیوں نہیں ہے، ان کے انداز دیکھے کبھی آپ نے، وہ تو جسموں کا نمائشیں کرتی ہیں، اور تو یہی تو ہے زنا آنکھوں کا، اور کیا ہے؟ آنکھوں سے زنا کرتا جا رہا ہوں، زبان سے ذکر اللہ کا کرتا جا رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا وہ اثر ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ جب تو عبادت کے لیے بیٹھ یا کھڑا ہو، یہ عبادت ہے نا، اذکار، تو گویا کہ یہ تصور کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہاں میرا تصور کہاں ہے جی؟ میرا تصور کہاں ہے؟ میں تو فلمیں دیکھ رہا ہوں، میں تو گانے دیکھ رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ تصویر کر، کیونکہ مجھے مولوی نے بتایا کہ 10 لاکھ بار تم نے یہ پڑھنا ہے، لاکھوں میں تمہیں یہ لگا دیا، آنکھوں سے کانوں سے زنا ہو رہا ہے، یہ الٹا تیرے اوپر وبال بن رہا دن بدن۔ پھر آ کر کہتے ہیں صاحب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جتنے جیسے جیسے پڑھتے ہیں اور آگے لگ رہی ہیں، اور کپڑے کٹ رہے ہیں، اور خون کے چھٹے، پہلے خون کے چھٹے آتے تھے، اب گوشت آنا شروع ہو گیا۔ کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین کا داخلہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بقرہ پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں پھر تباہی ہو رہی ہے۔ میں کبھی اپنے رزق کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے معاملات دیکھے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ؟ دیکھا کبھی میرا کیا ہے بیہیویئر، یا میں کیسے ڈیل کر رہا ہوں لوگوں کو؟ اس پر یہ وبال ہے ہمارا، ماؤں کو جھڑکتے ہیں، باپوں کو جھڑکتے ہیں، ہمسایہ تنگ ہے مجھ سے، گاہک آتا ہے روتا چلا جاتا ہے، چاہے موچی کے پاس جاؤ چاہے کسی بڑے کے پاس، میں اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ بس آج رزق اس سے ملے گا اور کسی سے نہیں ملے گا، اتار لو اس کے کپڑے۔ تو وہ کہاں لگتا ہے؟ 10 لاکھ مہینے کا کماتے ہیں تو 15 لاکھ کی دوائیں بنی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کے بل بنے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسٹیمیٹ کرو نا، کبھی سالانہ بجٹ بناؤ نا، دیکھو دوائیوں پہ مصیبتوں پہ کتنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اگر اس کا حلال کمایا ہو، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، یہی رزق حلال ہو، پھر نیند بھی صحیح آتی ہے، وبال بھی نہیں ہوتا، دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ یقین جانے حیران ہے، اتنا عمرے پہ کہ جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، سڑکیں بھری پڑی ہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں، چلنا پیدل محال ہے۔ 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، وہ کوئی ان میں ایسا نہیں جو یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کو عزت دے تو عزت ملے، کوئی تو ہو۔ بھرے پڑے ہیں، 40 لاکھ بندہ ایک ٹائم میں رو رہا ہے، اللہ کے آگے دعا مانگ رہا ہے۔
اس کے باوجود ذلت مسلمانوں کا مقدر. اس کی وجہ کیا ہے یار؟ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو, میرے اعمال کیسے ہیں. میں تو مثال دیتا ہوں یار, وہ اتنا کر لیا تو ہم نے کیا کیا؟ نہ بہنوں کا حق, نہ بھائیوں کا حق. جو میرے پاس آ گیا بس آ گیا. بڑے بڑے تقوی والے میں نے دیکھے ہیں, جب معاملات آتا ہے جائیدادوں کا, اس پر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. پھر اس قسم کے حرام خور مولوی ڈھونڈے ہوئے ہیں, وہ الٹے سیدھے فتوے دے دیتے ہیں, اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں, تیری بھی بربادی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کا عبادت گزار اگر وراثت کے اندر ڈنڈی لگائے گا نا, اس کی 70 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. کوئی لے کر گیا ساتھ کچھ جن کے لیے تم کر رہے ہو بہن بھائیوں سے دھوکہ, معاملات کر رہے ہو لوگوں سے, تم آج مر جاؤ, ابھی تجھے ڈاکٹر آ کر کہے گا کہ یہ جو تمہارے ابو فوت ہو گئے ہیں, تو ابھی ابو سے کیا بن جائے گا؟ باڈی. ہاں یار باڈی کو لے آؤ نیچے. ابھی یہ ہے تمہاری میری حقیقت. پھر بھی میں ڈرتا ہی نہیں. جہاں بیٹھا ہوں وہی کچھ کر رہا ہوں, جس منصب پہ بیٹھا ہوں میں فرعون بنا ہوں. تو پھر میرے بھائی پھر اللہ کدھر ہے؟ پھر آخرت کا ایمان کدھر ہے؟ ابھی سنا نہیں؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم. کون کہہ رہا ہے کسی کو یقین کہ تم سیدھی کھڑی بات کرو, تمہارے معاملات میں اللہ سوال. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ گارنٹی دے رہا ہے. تو مجھے یقین نہیں, میں کہتا ہوں نہیں جی آج کا دور کتوں آیا سچ بولن کا. سچ بولو تو بادشاہ بیٹھے رہو. جیسا تمہارا گمان ہے ویسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. جس طرح کا گمان اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. آج میرا گمان اللہ پر اتنا کمزور ہو گیا ہے, دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں, دماغ میرا ادھر ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ میرے لیے کچھ کر دے گا. مانگ میں اللہ سے رہا ہوں, تو دماغ کیا ہے جی ماموں سے لے لوں گا, وہ فلاں میرا دوست ہے بڑا امیر ہے, اس کو فون کروں گا وہ مجھے دے دے گا 2 لاکھ. ذرا یقین سے مانگ تو صحیح. وہ بغیر اسباب کے بھی دینے والا ہے, وہ بڑا زبردست رب ہے, اس کی عطا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جاؤ نا, عربوں کی زندگی دیکھو نا, کھانے کو ملتا نہیں تھا, پینے کو پانی نہیں تھا ان کے پاس, تو کیسے دیا میرے رب نے. دنیا کے سب سے بڑیاں طاقتیں جو سپر طاقتیں تھیں ان کو ملازم بنا کر ان کے اپنے ملکوں میں بلا گیا. تنخواہیں دی نا, پیسے دیے نا, معاہدے کیے نا, لیکن رزق کتنا دیا کہ ساری دنیا کھا رہی ہے لیکن ان کے پاس ختم نہیں ہو رہا. وہ ہے نا, قدرت رکھتا ہے نا. وہ صحرائے نوی تو نہیں بنی, عربوں نے آ کر تو نہیں بنائی. یہ جو سب سے دنیا جب بنی ہے اس وقت سے ہے. حالانکہ اسی سرزمین پر میرے نبی نے پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹ پر. باندھے نہیں کہ اس وقت تیل نہیں تھا, اس وقت ایکسپرٹ نہیں تھے. اللہ تو کہتا قرآن میں کہ تم سے زیادہ طاقت والی قومیں میں نے پیدا کی ہیں, تم سے طاقت والی قومیں پیدا کی نہیں تھے, وہ نہیں دے سکتا تھا. یہ آزمائش ہے. فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت کی آزمائش دولت. اللہ دے, اللہ نے روکا نہیں ہے. رزق کے حلال کماؤ, پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو. پھر اللہ پر احسان نہ کرو, شکر ادا کرو کہ اگر کسی کو تم نے دے دیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. ہم تو خیرات کر کے اس سے ساری زندگی نوکر بنا لیتے ہیں, ساری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں. چل اگوں آج افسر بن گیا, کل بے ساڈے گھروں روٹی جاندی سی تیری, آج سانو بدماشیاں دکھا رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ تو بربادی ہوگی. 3 بندوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے, 3 بندوں کی طرف. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نہ اللہ انہیں معاف کریں گے, نہ جنت میں داخل کریں گے. 3 لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے, نہ انہیں معاف کریں گے, نہ جنت میں داخل کریں گے. دائمی بات ہے, ٹمپریری بات نہیں ہے. پہلا وہ شخص جو مال کو فروخت کرتا ہے مگر قسمیں اٹھاتا ہے. کرتے ہیں نا لوگ, قسمیں اٹھا کے مال کو فروخت کرتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا لی, نوکر کو یا بیٹے کو اشارہ کر دیا جان نہ دے دے. ایسا ہوتا ہے نا, چاہے وہ چھلی بیچنے والا ہے, چاہے وہ پراپرٹی کا بڑا کروڑوں اربوں کا سودا کرنے والا ہے. جو مال کو فروخت کرتا ہے قسمیں اٹھا کر, نہ اللہ اس پر رحمت کی نگاہ کرے گا,
نہ جنت میں داخل کرے گا نہ اس کو معاف کرے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا آپ نے فرمایا وہ بندہ جو کسی پہ احسان کر کے جتلاتا ہے, کسی کا بھلا کر دیا, اب ساری زندگی اس پر جتلاتے رہے اللہ کہ یہاں تک کہ چل آج گلا کرنا ہے, کل نماز نہیں پڑھتا ہونا تھا, میں تین لے کے جانا نا, نمازوں کا کام ہے, اس کا احسان جتلاتا ہے. داڑھی نے رکھی جی میں تیری داڑھی لکھوائی. ایسے بھی تانے ہم نے سنے ہیں. اور بدبخت تجھے ملا کیا, سارا کوئی تو تیری اس بات نے برباد کر دیا تیرا. جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے اللہ اس پر نہ رحمت کی نگاہ کریں گے, نہ معاف کریں گے, نہ جنت میں داخل کریں گے. اب تیسری بات بڑی سخت ہو گئی ہے, تو یہ بھی باتیں سخت ہیں. وہ مرد جو اپنا اوزار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, جو اپنے ٹخنے ڈھانپے رکھتا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہاں پر لفظ اوزار کا استعمال کیا. اگر کہہ دیا جاتا نا پینٹ کا یا دھوتی کا یا پجامے کا, تو یہاں پر چلے مناظرے شروع ہو جاتے. نہیں جی وہاں اللہ کے نبی نے پینٹ کا کہا ہے, شلوار کا تو نہیں نہ کہا. شلوار نیچے کر سکتے ہیں, پینٹ اوپر نہیں کرنی, یہ ایک حکم ہے. یہاں لفظ اوزار بولا. جیسے نشے میں نا نشہ حرام ہے, کسی نشے کا نام نہیں لیا نا, ورنہ ہرین وغیرہ تو حلال ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا حرام کہا ہے. یہاں مطلق فرمایا کہ وہ مرد جو اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے, جو اپنا اوزار اپنے ٹخنوں سے. ہمارا سوسائٹی میں اس وقت تک مقام ہی نہیں بنتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو بہن کو جا کر دیکھو نا, ماں کو جا کر دیکھو, ان کے ٹخنے ننگے ہو گئے اور تمہاری پینٹیں پتلونیں تمہاری جوتوں میں چلی گئی. دیکھتے ہو گھروں میں جا کر دیکھو نا, بچیوں کی شلواریں اوپر ہو گئی ہیں, ٹخنوں کیا ان کی پنیاں نظر آ رہی ہیں, پنڈلیاں. کتنی بڑی بدماشی ہے, کتنا بڑا تکبر ہے. پھر رحمتیں, یا اللہ تو رحمت کر, اس کے پاس رحمتیں ختم ہو گئی ہیں. وہ تو لیے بیٹھا رحمان و رحیم ہے, وہ یہ تو دائمی اس کی صفتیں ہیں. وہ تو جب بارش برساتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے گالی دینے والے پر نہ پڑے, اس پر بھی جاتی ہے. وہ اتنا رحمان و رحیم, وہ تو اپنے دشمنوں کو زیادہ نواز دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ جو وبال ہمارے اوپر ہیں, جب تک میں اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میرے کیے کی کوئی سزا ہے, میں نے کچھ کیا ہے اللہ مجھے اذیت دے رہا ہے, وہ تو اپنی اذیت میں بیٹھا ہوا ہے. زیادہ اوئی کرے گا, تم اس کو ٹیکا لگواؤ گے, ڈاکٹر اس کو صلاح دے گا. اب اپنے آپ سے پوچھو, اپنی وائف سے پوچھو, اپنے خاندان سے پوچھو, تجھ پر کیا بیت رہی ہے. اب آؤ اپنا محاسبہ کرو. اب کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب لگاؤ دولت اس پر, دولت بھی نہیں لگتی جا رہی ہے, ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے, اس کے باوجود بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کا علاج بتا رہا ہوں, شارٹ کٹ. ویسے بھی ہم عادی ہو گئے نا شارٹ کٹ کے, شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. رو اللہ کیا, یہ کہو یا اللہ میں ظالم ہوں, تو بات ہے میں ظالم ہوں. مجھ سے یہ نہیں ہو یہ میرے کو کوئی گناہ ہو گیا, یہ نہیں کہنا اللہ کو, مجھ ہی سے کچھ ہوا ہے, یہ کوئی گناہ ہو گیا یعنی کہ تو بھول سکنا ہے, کسی اور دا میرے کھاتے چ پا دیتا ہے. میں ہی ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اعتراف کر رہا ہے, نبی ہے, اللہ کے لیے رول رہا ہے, اللہ کے لیے مارے کھا رہا ہے, پھر بھی کیا کہہ رہا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں سب کچھ کر کے بھی کہتا ہوں یار رسول کبھی کچھ کیتا ہی نہیں, یہی کہتے ہیں نا, ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. اللہ اکبر کبیر. اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرنا. یہ استغفار سے, توبہ سے یہ بیماریاں دور ہوں گی. یہ تو ایک سبب ہوگا, شاید کسی کو دال ایک چٹکی مل جائے اس سے شفا ہو جائے, سسٹم ہے نا. لیکن اس کے پیچھے اس کی روٹ کو کاٹنا ہوگا. اس بیماری کی روٹ کیا ہے, میرے گناہ. اس مصیبت کی روٹ کیا ہے, میرے گناہ.
ایک بندہ بیمار سارا خاندان پاگل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ ایک ہے نا بیمار، وہ تو چارپائی میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس کا صحیح جو ہے وہ یہ حل ہے کہ چاہے وہ اپنے آپ کو جو ایک تو سب یہی سمجھیں کہ میں نے ابھی ہم نے نماز پڑھی، سب سے بڑا عمل نماز ہے، اس کے باوجود سلام پھیرنے کے بعد ہم نے 3 بار کہا استغفر اللہ، کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ پھر بھی حکم ہے کہ استغفار پڑھ، تیری نجات استغفار میں ہے، کیونکہ تجھے میں نے بنایا ہی، تیرا شریر ایسا بنایا ہے کہ قدم قدم پہ تو گناہ کرے گا، اور میں غفور رحیم ہوں، تجھے معاف کروں، مگر تجھے مجھے کہنا پڑے گا اللہ مجھے معاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا کوئی گناہ نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، کیا نبی گناہ کرتے تھے؟ آپ نے کبھی اس دعا کے بغیر نماز پڑھی ہی نہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ مجھے یقین جانے ادھر مکہ میں یا کسی جگہ مجھے ایک لڑکا ملا، مجھے کہنے لگا سرفی صاحب میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا، تو آپ نے جو مجھے وہ جو دعا بتائی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں یہ بھی دعا پڑھتے تھے، جس میں اللہ نے جب حکم دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، پھر اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میرا اتنا دل خوش ہوا کہ اس بندے کا اتنا یقین بن گیا، کہتا اس دن سے جو آپ نے دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بعد نا اپنے سجدہ رکوع میں یہ بھی دعا پڑھنا شروع کر دی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ کہتا جس دن سے میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا میرے سارے معاملات اللہ نے ٹھیک کر، کیونکہ وہ تسبیح بھی بیان کر رہا ہے اور استغفار بھی پڑھا، کس کہاں؟ سجدے اور رکوع میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں 1% بندے کو وہ دعا نہیں آتی، 1% جہاں پہ اس مجلس میں جو بیٹھے، اور ہم کیا پڑھتے ہیں کتنی زبردست وجہ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اس کو بھی ہم کتنا بگاڑ کر پڑھتے ہیں۔ فرشتہ بھی کہنا ہے ہوتے آ جا ذرا صحیح، میں لکھا بھی تو صحیح، سبحان 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 سبحان، ماتھا لگایا اٹھا لی، ہاں جی یہ ہے پڑھنا تمہارا، پڑھ کیا رہے ہو؟ اللہ کا ذکر سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی دیر لگے گی؟ پورا ٹوٹل نماز میں کر لیں آپ کو 1-8 منٹ کا فرق پڑے گا، اچھے انداز سے اس کو ادا کرو، اللہ کو بھی اس کی بھی شان جوش میں آ جائے، فضل آ جائے، یہ بندہ کتنی چاہو سے میرا نام لے رہا ہے، میری تصویر بیان کر رہا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، شیطان اس عمل میں بھی اپنا رکھنا ڈال دیتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے اس کا بھی کہا نا وقدمنا الی ما عملوا، کہ آئیں گے بڑے بڑے بھر کے اعمال لے کر آئے گا کہ میں نے اتنے حج جتنے عمرے اتنے وہ کیا، اللہ فرماتا ہے میں ان کے اعمال اس طرح اڑا دوں گا جیسے ذرات ہوتے ہیں، تو وہ تو دنیا میں ہمارے معاملات بگاڑ رہا ہے۔ اچھے انداز سے وضو کرو، اچھے انداز سے سجدہ کرو، سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہوتا ہے اللہ کے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے کے اندر 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ لگا دو یار، سبحان ربی الاعلیٰ، اچھے انداز سے کہو، اچھے انداز سے، یہاں بات آتی چپ 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 چپ، ساتھ ہی چپ پھر چپ، یہ کیا ہے؟ اللہ کسی جج کے سامنے اس طرح بولو نا، اٹھا کے اندر کر دے گا، تو بدتمیزہ تو بولنا کس طرح پہ ہم؟ اس لیے میرا بھائی مجھے اللہ آپ کو سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ ہے جس کے وبال میں ہم مبتلا ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں کسی ازمائش میں نہ ڈالے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن گرمی ہے یا سردی ہے، جب آدمی پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، اپنے دنیا کے جو صحیح معمولات ہوتے ہیں دکانیں گھروں کے، اس کو بھی بیچارہ بھول کے اپنی اولادوں کو در در کی ٹھوکریں کرتا ہے۔ ایک وہ رب ہے جو تیری رگے حجات کے قریب ہے، اگر میں اس سے ڈر جاؤں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر رو کے مانگوں دعا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیری دعائیں قبول کرتا ہوں، وہ کہتا ہے تیری رگے حجات کے میں قریب ہوں،
پھر میں در در کی ٹھوکریں کھا کر آستانوں پر آبادیاں کی ہوئی ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی دھمالے ڈال رہا ہے، کوئی چدریں چڑھا رہا ہے، کوئی گھر میں کھانے کو نہیں ہے، قرضہ لے لے کر سود لے لے کر ختم درود کروا رہا ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ میرا رب تو چونٹی کو بغیر مانگے دیتا ہے، نہیں دیتا، چونٹی کی بھی سنتا ہے، کوے کی بھی سنتا ہے، سور کو بھی دیتا ہے۔ میرا تو رب اتنا زبردست رازق، اور میں تو اشرف المخلوق ہوں۔ ساری کائنات میں جو مخلوقات میں عزت والی چیز ہے وہ میں ہوں۔ مجھے انسان بنایا اللہ نے، فرشتوں سے مجھے افضل بنا دیا، جنات سے افضل بنا دیا۔ ہم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اور پھر امت کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، امتی وہ ہوتا ہے جو اس کا تابع دار ہوتا ہے، وہ نہیں لڑتا۔ وہ جب کوئی بات آتی ہے تو پیار سے سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے میں دشمنی ڈالی ہوئی، ہم نے اتنی فرقہ واریت پھیلا دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور جو اصل چیزیں تھیں اس سے ہم بہت دور ہیں۔ معاملات میں حق تلفی میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر آ کر کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جب کوئی نماز روزے کی بات آ جائے اس پر لڑنے پہ آ جاتے ہیں، مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سود کا، جب حرام توپی کا کوئی چکر آئے تو اس میں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یار دیکھی جاتی، اس پر کبھی مناظرہ ہوا ہے؟ کبھی جھوٹ پر، کبھی چندہ کھانے میں ہوا ہے مناظرہ؟ کبھی نہیں ہے کہ ہوا ہے؟ ہاں، یہ الجھنوں سے نکلو، اس رب سے تعلق جوڑو، قرآن و حدیث کو سمجھو، پڑھو۔ جب تمہارے پاس یہ علم ہوگا، کوئی خبیث دین کا لٹیرا تمہیں چکر نہیں دے سکے گا، کوئی اس اسٹیج پر بیٹھ کر تمہیں غلط مسئلہ نہیں بتائے گا۔ اس کو پتہ ہے ادھر بحث میں اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے پوچھیں گے مولوی صاحب یہ مسئلہ کہاں سے تم نے لے لیا؟ جب اس کو پتہ ہے یہ سارے بدو نمبر 40 بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرضی لگاتے جاؤ ان کو، تو پھر بربادی تمہارا مقدر تمہارے گھروں میں، تمہاری اولادوں میں، تمہارے لباسوں میں، تمہارے کچنوں میں آ چکی ہے۔ کھانا پکاتے ہو ذائقہ ہی نہیں ہے، کپڑے پہنتے ہو سکون نہیں ہے، گھر بناتے ہو نیند نہیں آتی، روٹی کھاتے ہو اس کی پکاتے ہوئے جو سالن کی جو ہوار ہے وہ چڑھتی ہے، اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ کی پکڑ بولتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی پکڑ سے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔